میں آپ پشاور ٹیلی ویژن نال طویل عرصے تک وابستہ رہا ہوں 2 اکتوبر 1974 دے کار جب پشاور ٹیلی ویژن بنا ہے تو میں اس کا پہلا پروڈیوسر آیا تو پہلے پروڈیوسروں کے گھروں شامل آیا تو ان کو دا پہلا ڈرامہ لاڈلے جڑا مختار علی نیر نے لکھا آیا وہ میری پیشکش ہے. اسی طرح اردو ڈرامہ سیریل ایک تھا گاؤں جڑی جوہر میر نے لکھی آئی 1975 دے کار نیشنل سرکٹ تے وہ بھی میری پیشکش ہے. تو ساڈا ایک دوست آیا طارق سعید وہ 1976 دے کار ایک ڈرامہ فیسٹیول ہویا آل پاکستان ڈرامہ فیسٹیول اس دے کار طارق سعید دے ڈرامے پاگل نو جڑا آیا وہ بیسٹ ڈرامے دا ایوارڈ ملا آیا. تو انہاں گلاں نو کرنے دا مقصد یہ ہے کہ پشاور ایک بڑا زرخیز خطہ ہے. اتھے فنکاراں دی اتھے تخلیقاراں دی رائٹراں دی کوئی کمی نہیں گی صرف مطلب ہے انہوں مواقع ملنے دی ضرورت ہے. میں نے تواڈے کے ذکر کیتا ہے اپنے پہلے ان کو ڈرامے دا لاڈلے دا تے او مختار علی نیر نے لکھا آیا تے اس دے کار فردوس جمال تے دلاور ندیم نے مرکزی کردار ادا کیتے آئے تے وہ اور کرداراں دے کار ایف آر قریشی آیا تے محمودہ بیگم تے اس ڈرامے دی دلچسپ گل ہے کہ اسا ایک مرکزی کردار اج ساڈے وچکار اتنے موجود ہے وہ بیٹھا ہوئے ہیں تواڈے نال ہی تے انہیں اینکاں بھی پائی ہیں لہذا اگر تسی انہوں پچھاڑنا چاہو تا تے اس دی خوبی یہ وے کہ جس طرح کہ وہ 1974 دے کار نظر آندا آیا اج بھی اسی طرح پہ نظر آندا ہے. تے اسی بڑھے ہو گیا تے ساری شکلاں بدل گئی لیکن دلاور ندیم اسی طرح ہے. تو میں دلاور ندیم سے درخواست کرنا کہ وہ 1 منٹ واسطے میرے کول آ جائے تاکہ تسی سارے انہوں دیکھ لو. تے انہاں 2 لاڈلیاں چوں ایک لاڈلا آیا جس دے واسطے کہ مختار علی نیر نے ڈرامہ لکھا آیا تو کیونکہ دلاور صاحب آ گئے تو میں انہیں گزارش کر سکاں کہ یہ بھی 2 گلاں کر دے اس وقت دے ٹی وی دے بارے کر تے اس ڈرامے دے بارے کر. تے میں جانے سے پہلے ضیاء الدین صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرنا ہوا انہاں دی بیگم صاحبہ دا ڈاکٹر تازین گل دا تے اور انہاں تمام افراد دا جنہوں نے کہ اس تقریب ڈاکٹر امجد صاحب دا ڈاکٹر عدیل صاحب دا. لیکن وہ ورڈ آف تھینکس ایک الگ سیگمنٹ ہے جس کار میں دوبارہ بعد پیش کر سا. اس وقت میں دلاور صاحب نے کہنا کہ وہ ایک 2 گل ڈاکٹر صاحب تھوڑی شکریہ جی سر صاحب شکریہ جی عتیق صاحب بہت بہت شکریہ. معزز مہمانان پیارو تے پیاری ہو السلام علیکم. دلاور ندیم میرا نام ہے. 1974 غالباً اکتوبر میں گورنمنٹ کالج دا فرسٹ ایئر دا طالب علم آیا تے ساڑھے ایک پروفیسر ہے مطلوب رؤوف آفندی انہوں نے منو کیا کہ یار ٹیلی ویژن شروع ہویا ہے تے ٹیلی ویژن دی اناگوریشن دے اتے ایک پلے کرنا ہے تو میرے نال چل. اسی اس ویلے گندارا آرٹ کونسل گورنمنٹ کالج دے وچ سانے کو ڈرامے کیتے. ودود منظر ساڑا پروفیسر ہوندہ ہے اللہ غریق رحمت کرے انہوں نے انڈر سانے ڈرامہ کیتا ہے تے او منو جی مطلوب صاحب لے کے آئے جڑے بعد دے وچ پھر پشاور ٹیلی ویژن دے سکرپٹ ایڈیٹر بھی رہے. وہ منو لے کے آئے جی ٹیلی ویژن اتھے آ کے اس ویلے ٹیلی ویژن جڑا ہے تے ٹیمپرری ٹیلی ویژن ہوندہ ہے شامی روڈ دے اتے. اتھے آیا اتھے ساڑی ملاقات عتیق احمد صدیقی صاحب نے ہوئی کہ جی یہ عتیق احمد صدیقی صاحب اچھا جی یہ پروڈیوسر نے جی اچھا جی بیٹھے ہیں جی گپ شپ لگی گلاں چلاں ہوئیاں کوئی کہ کہندا ہے کوئی کہ کہندا ہے کوئی کہندا ہے کہ یار عتیق صاحب جڑے نے تے تا انہاں دا تے نہ ریڈیو نال تعلق ہے نہ ٹیلی ویژن نال تعلق ہے تے یہ پروڈیوسر بن گئے. اس علاوہ اور بھی پروڈیوسر ہے بٹ ہی واز دا فرسٹ ون. خیر جی بیٹھ کے گپ شپ لگی انہاں نال گپ شپ لگی تے انہاں نے کہا جی اسی ڈرامہ پہ کرنے آ رہے. مختار علی نیر صاحب اللہ انہوں نے بھی غریق رحمت کرے جنہوں نے یہ ٹھیک ہے وہ گل دے وچ وہ گل نکل لینی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم دے بڑے اچھے اچھے ڈرامے لکھے لیکن میرے نزدیک بہت سارے ساڑے ایسے
ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ کہ اسی یہ ساری زبان نہیں، ساری زبان بڑی انٹلیکچل زبان، ساری زبان بڑی پیاری بڑی میٹھی، لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیتا گیا ہے کہ لوگوں نے انہوں نے انجوائے کیتا ہے، لوگوں نے وہ ہسے، انہوں نے کھلی اڑائی ہے، وہ خوش ہوئے ہیں، تو اس چیز نو ایک سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ مختار علی نیئر صاحب نے جی وہ ڈرامہ لکھا لاڈلے، جس کی تھیم کچھ اس طرح دی ہوندی ہے کہ وہ دو لڑکے ہوندے ہیں کالج دے، تو وہ جاندے ہیں باہر پھردے ٹردے ہیں، ریسٹوران تے ہوٹلاں جاندے ہیں، تو وقت اسی کھانے وانے کھاندے ہیں، وقت وہ کانٹے تے چھریاں تے کاشتاں وہ بھی چراندے ہیں، اس قسم کا کوئی سلسلہ ہے۔ خیر جی وہ اپنا عتیق صاحب جی کے عتیق صاحب کرنے کہ عتیق صاحب جی یہ بڑے بڑے ڈبیٹر سن تے گولڈ میڈلسٹ نے، تو لوگ کہنے کہ یار گولڈ میڈلسٹ ڈبیٹر اس نال کیا تعلق ہے، لیکن وقت میں نے آپ دیکھا ہے تو وقت میں نے آپ کم کیتا ہے۔ پشاور ٹیلی ویژن دی تاریخ دے وچکار دو پروڈیوسر جنہوں نے میں نے بہت زیادہ کام کیتا ہے، تو وہ دو پروڈیوسر ایک ضیاء الرحمان تے ایک عتیق احمد صدیقی۔ عتیق احمد صدیقی وہ ڈبیٹر آیا تو وہ گولڈ میڈلسٹ آیا کہ جس نے پھر پشاور ٹیلی ویژن نو چار چاند لگا دیتے۔ شکریہ جناب۔ میں ہونا مطلب ضیاء الدین صاحب نو گزارش کردا، گندارا تسی خیر انہوں متعارف ہو چکے ہو، جنرل سیکرٹری گندارا، ان کو بورڈ چیف ایگزیکٹو گندارا، ان کو اکیڈمی ان کو مشہور شاعر جناب ضیاء الدین صاحب، وہ تسے سامنے اپنا مقالہ ان کو تے ہندا ریائی دا آپس اس تعلق تے گندارگا ان کو بورڈ پشاور پیش کر سن۔ جناب ضیاء الدین صاحب۔ ان کو نو تسی ریفرنس اگر تسی چھوٹا جا ریفرنس لے سو پھر ان کو دا ورنہ تسی کچھ اور گل کر سو۔ ان کو دا ریفرنس تسی اگر ہند لے سو تو پورے خطے ہند جھون بھی انڈو آرین ایک ارب انسان بول دے بہنے۔ اس برصغیر دے ایک ارب انسان تواڈی زبان دیاں منال ملدیاں زباناں بول دے پین، انہاں دی تعداد ایک ارب ہے۔ دنیا دی آبادی 70 ارب ہے، 1/7 آف دا ورلڈ وہ انڈو آرین وہ ہند کو زبان دی پینا جڑی ہوندیاں وہ زبان بول دے پین۔ ڈاکٹر صاحب میں آخری سیشن جی آخری جملہ میں نے کیا ہے تو گل میں مکانے کی کوشش کی تھی۔ گل میں نے کی تھی کہ ساڑھے پشور دے وچ اس وقت جدو 50 دی دہائی دے 60 دی دہائی دے وچ ساڑھا حوالہ جدو زمین تے آیا مجلسی زندگی تو میں نے کیا کہ باہر دے لوگ بھی آندے تھے وہ ان کو بول دے فخر کر دے۔ جدو گل ہوا چلی گئی ہے فضا دے چلی گئی ہے تو وقت ساڑھے کو نہیں رہا۔ ہوں ضرورت اس گل دی ہے کہ پوری دنیا ایک گراں بن چکی ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سانو بھی اسی ٹیکنالوجی نو کیپچر کرنا ہے۔ کیپچر کس طرح کرنا ہے؟ گندارا ٹی وی چینل ساڑھا اگلا ایک ٹارگٹ ہے۔ گندارا ٹی وی چینل ساڑھا اگلا ٹارگٹ ہے کہ وہ ایک ایسا چینل اسی بڑھا سی ہیں انشاءاللہ بڑھا سی ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے میرے کو اور بھی تسی سجیسٹ کر سکتے ہو رستے اس سے۔ ایک رستہ ہے کہ گندارا ٹی وی چینل کمپنی جس نے SCCP ہوتی ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ایک کمپنی بن جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو گئے سپیز اسے بن جو
کسی طرح مویوز بن جاؤ اس تحت اسی ایک طریقے سے سٹارٹ کریے تو ہو سکتا ہے جس طرح تھی کہہ سکتے ہو کہ سارے خواب دیکھا ہے ایک چھوٹا جا بی ہے ایک بی بڑا تناور درخت بن گیا ہے گندارا والا اکیڈمی کا اس طریقے سے بھی خواب انشاءاللہ پورا ہو سکتا ہے تو اللہ کر سکے جدو اسی یہ خواب پورا ہو سی تو توانے جڑی گل کی کنشکا کی گل کی ہے تو عتیق صدیقی نے جڑی گل ذرا ابلاغ کی ہے تو اس طریقے سے ساڑھے ڈاکٹر اشرف فدیل صاحب نے اخلاقیات کی گل کی ہے اپنے مٹی کی اخلاق مٹی کے حوالے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اسی اس چینل میں تشکیل دے دیں تو وقت پشور بیٹھ کے وہ آواز نیویارک کی گلیاں نیویارک کے گھراں دے وچ ساڑھے بچے جڑا ایک کلیش ہوتا ہے یا اسی کہہ لو کہ اپنی مٹی سے دور ہو کے اپنی تہذیب و تمدن سے بڑا دور ہو جاتا ہے تو وہ میں سمجھنا ہوں کہ اس طریقے سے کیپچر کر سکتے ہیں گندارا ان کو گندارا ٹی وی چینل سے بڑھا لیے تو انشاءاللہ بڑا بھرپور کام ہو سی تھوڑا بہت شکریہ اور میں جناب عتیق احمد صدیقی صاحب تو گزارش کرتا کہ وہ جناب جوہر میر صاحب دی نظم پیش کرن جوہر میر صاحب دا تعلق پشور نال بھی ہے اینکو نال بھی ہے نیو یارک نال بھی ہے تو یہ ان دی نظم ہے اسی سن جوہر میر صاحب اس محفل دے وچکار کسی تعارف دے محتاج نہیں ہے انہوں نے نظم پشاور شہر صحرا ہو گیا ہے اس کا عنوان آیا تو میرا خیال ہے یہ انہوں نے 2002 یا 2003 دے کار لکھی ہے تو یہ نظم میں تھوڑی خدمت پیش کرنا ہوا تو فصیلیں توڑ کر کیا ہو گیا ہے پشاور شہر صحرا ہو گیا ہے یہ شہر گل فروشاں تھا چمن تھا بکھر کر پتا پتا ہو گیا ہے ہنر مندوں کا یہ مسکن تھا پہلے مگر بے دست و پاسا ہو گیا ہے نیا پنتھا روایات کہن میں نیا بن کر پرانا ہو گیا ہے تماشائی تھا وہ صدیوں کا لیکن تماشا بن کے اندھا ہو گیا ہے مکانوں میں دکانیں بن گئی ہیں مکانوں میں دکانیں بن گئی ہیں سرے بازار رسوا ہو گیا ہے ہوائیں دھول پہنے چل رہی ہیں کہ ہر موسم برہنا ہو گیا ہے ہوئی ہے روشنی اتنی زیادہ گھروں میں گھپ اندھیرا ہو گیا ہے ہوئی ہے روشنی اتنی زیادہ گھروں میں گھپ اندھیرا ہو گیا ہے وہ بڑا خوبصورت شعر ہے اس کا آخری شعر وہ میرے ساتھ کھیلا تھا گلی میں وہ میرے ساتھ کھیلا تھا گلی میں وہ مجھ سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہے شکریہ جی عتیق احمد صدیقی صاحب جوہر میر صاحب کی نظم پیش کر رہے تھے میں فصیح ضیاء صاحب کی گزارش کرتا کہ وہ انکوان تریمتا تے انکو دی ترقی انہوں دا کردار اس موضوع تا اپنا مقالہ پیش کر جناب فصیح ضیاء صاحب جناب صدر معزز شرکا السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اج میرے پیپر دا عنوان ہے ہنکوان تریمتا دا ہنکو دی ترقیش کردار میرے وسے ہنکو دے دو حوالے بن پہلے حوالے دے تعلق میری اپنی مرضی شامل نہیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہے کہ میں ہنکوانا دے کارش پیدا ہوئی ہوں میرے ماں پیو ہنکوان میری مادری تے پدری زبان ہنکو ہے تے ہنکو نال میرے دوسرے حوالے دا تعلق میری اپنی مرضی نال آیا اسی مرضی دے نال میں نے شعوری فیصلہ کیتا کہ میں ہنکوان دے نال بیاہ کر ساں تے اس طرح میری زندگی میرا ہم سفر ہنکوان ہے اسی طرح انکو دے دونوں حوالیاں دا ادراک میرے واسے تمانیت دا باعث ہے بیاہ سی بعد اپنے ہم سفر دی انکو دے نال دلچسپی میرے واسے کدی کدی بڑی حیران کن ہو جاندی ہے
1995 ਵਿਆਹ ਸੀ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। एक दिन उन्होंने बहुत देर हो गई तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ी इतनी देर किधर लगाई है, तो कहने लगे कि डॉक्टर अमजद हुसैन अमेरिका से आए तो इनको बड़ी दिलचस्पी लेंदे। उन्होंने अपने काजी खेलों वाले कार इनको दे हवाले नाल एक बैठक मुनक्कद की जिससे डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान, मुख्तार अली नैयर, प्रोफेसर खातर गजनवी, मोहसिन एहसान, डॉक्टर वहीदा गफूर, ताज सईद ते दीगर अहबाब मदऊ है। इनको गल्लां वक्त का पता ही नहीं लगा तो रात का 1 बज गया। अक्सर इसी तरह ही होता है। मैंने अपने शरीके सफ़र दी इनको जितनी दिलचस्पी देखते हुए महसूस किया कि उन्होंने अपनी मादरी जुबान नाल बहुत प्यार है। गंधारा इनको बोर्ड के इब्तिदाई प्रोग्राम साढ़े घर की बैठक में आते हैं। उन्हें इनको दे शायर अदीब मुहक्किक शरीक होंगे तो इन्हां प्रोग्रामां मेरी जिम्मेदारी ये होंदी कि इन्हां दे मेहमानां वसीजा दे नाल तवाज़ा दे तमाम करा। उन्हां दी गुफ्तगू सी पता लगदा है कि इनको दे प्रोग्रामां ज़हूर अहमद अवान, अतीक सदीकी, ताहा खान, जोहर मीर, खातर गजनवी, फारग बुखारी, नाज सेठी, नाज दुरानी ते डॉक्टर इलाही बख्श अख्तर अवान ते उन्हां जे कई नामवर शायर अदीब मुहक्किक शरीक होंदे। अपने खामन ज़ियाउद्दीन दे गुफ्तगू सी इन्हां लोगों के बारे जानकारी का मौका मिला तो मेरी इनको दिलचस्पी दिन ब दिन बढ़ती गई। इस मौके ते एक जुमला मैनूं पिया याद आता है कि कामयाब मर्द के पीछे उसकी कार वाली रात होंदा है। ते मैं ये गल फखर नाल कह सकती हूँ कि इनको दी तरक्की व तरवीज ते सफ़र विच मैंने अपने खावन का भरपूर साथ दिता है। मेरे आर कई और तरीमता जिस तरह हिना तायर, डॉक्टर तजीन गुल, गुलनार अरशद, आफ्ताब इकबाल बानो ते ख़ास तौर पर डॉक्टर समीना जायद जिन्होंने इनको दे कम नूं तेज़ करने बहुत ज़्यादा किरदार अदा पे कर देनो। मैनू अज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जदों पहली इनको आलमी कॉन्फ्रेंस 2005 मुनक्किद हुई तो उसकी तैयारी ज़ियाउद्दीन मसरूफ़ है। 8 अक्तूबर 2005 नूं गंधारा इनको बोर्ड के रामपुरा के दफ्तर सवेले के टाइम मौजूद है जो खौफनाक ज़िलज़िला आया। उस पूरा पाकिस्तान हिलजुल गया आया। इनको दा यही आशिक अपनी इनको कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मसरूफ आया तो जिद करके डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान नूं मजबूर किया कि पहली इनको कॉन्फ्रेंस नूं ज़िलज़िले की वजह नाल मुलतवी ना किया जाए। डॉक्टर अमजद हुसैन ने अमेरिका से आना है तो डॉक्टर इलाही बख्श अख्तर अवान जिन्होंने लंदन से आना है उन्होंने भी यही मौक़िफ़ है कि कॉन्फ्रेंस नूं कुछ महीने वास्ते मौखर कर दिया जाए। बर ज़ियाउद्दीन दे इनको इश्क ते जिद के अगे कोई भी नहीं ठहर सका। डॉक्टर अमजद ते डॉक्टर इलाही बख्श अख्तर नूं भी कायल कर लिया गया। यही 2 हज़रात भरपूर तरीके के कॉन्फ्रेंस से शरीक होए तो कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद ने इनको की तरक्की के सफ़र नूं अगे वधाया। सरकारी जिम्मेदारियां के हवाले नाल ज़ियाउद्दीन एक बार फिर शहर से जाना पिया उन्होंने तो डॉक्टर अदनान गुल भी परेशान हो गए कि ज़ियाउद्दीन गंधारा बोर्ड तक के बन सी तो कहने लगे कि तुसी फिक्र ना करो मेरे चतराल मलाकंड स्वाद शामिल रह के भी गंधारा के काम नूं मुतासर न होने दे सां। ते बोर्ड के लोगों ने भी देखा कि गंधारा का काम बिल्कुल मुतासर नहीं होया। कॉन्फ्रेंसां ते प्रोग्राम इसी तरह जारी रहे। इसी दौरान मैंने अपना यही किरदार अदा किया कि उन्होंने कार की जिम्मेदारियां सी काफ़ी हद तक सफला कर दिता है। इस तरह इनको जुबान अदब सकाफत की तरवीज और तरक्की जड़ा काम मेरे हम सफ़र ने संभाला है। मैंने एक इनको मान तरीमत दी हसीयत नाल एक किरदार बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश की थी। गंधारा इनको अकेडमी के कयाम से पहले गंधारा बोर्ड का कोई बाकायदा दफ्तर तो नहीं आया मरे इनको मान तरीमत दी हसीयत नाल मैंने यही किरदार अदा किया कि अमलन साडा कार गंधारा का दफ्तर होंदा है
انہوں نے کاغذ کتاباں فائلاں ریکارڈ سنبھال کے رکھ دے جنیاں گندھارا دا باقاعدہ دفتر جو بنا تو ٹیرا دے حساب نال کاغذ تے فائلاں اس دفتر منتقل ہوئیاں تو ضیاء الدین حیران ہو گئے کہ منو کہندے کہ قطن اتنی کمال مہارت نال اس نو سنبھالا ہے تے میں بڑا حیران ہوں. میں اس گل تے بھی فخر کرنی ہوں کہ قرآن پاک دے منظوم ان کو ترجمے دی پروف ریڈنگ بھی میں نے انہوں دی ہیلپ کی تھی. ایک دن میں نے دیکھا کہ ضیاء الدین پریشان ہے تو میں نے انہوں سے وجہ پوچھی. وہ کہنے لگے کہ بورڈ دا کوئی لوگو نہیں گا تے اس کا کوئی لوگو بنانا ہے تے جس دن بھی گل کرتے ہو بہت زیادہ پیسے مانگ دیں. تو پھر میں نے انہوں نے کیا کہ میں تو لوگو بڑھا دساں میں کس وجہ ہوں دونوں لوگوں میں نے بنایا. منو کہنے لگے کہ تسی کہ معاوضہ کے لے سو میں معاوضہ کے لینا میں نے کہ جو تسی اس تسی دوڑے آر ان کو تا پیار سمجھ کے کرنی پئیاں ان کو چنہ دی بہت زیادہ دلچسپی دیکھ دے کدی میرے اندر اسد دا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تے منو اپنی سونکڑ آن لگ دی. شکریہ. خواتین حضرات تسی گھنٹے صاف پتہ چل گئے کہ اصل کام کون کرتا. ہندکو زبان مطلب لکھتے تھے اسی ہندکو ہاں لیکن اتنے بڑے علاقے میں اس کو ہندکو آ دیں ہندکو دال بچ نہیں ہوتا ہندکو آ دیں. ہندکو بولنا ہے بڑی عظیم الشان قابل فخر آمستر شخصیتاں جڑی ہیں انہوں بچ جناب احمد فراز صاحب جناب خاطر غزنوی صاحب جناب فارق بخاری صاحب اور استاد محترم جناب محسن احسان صاحب بھی شامل ہیں. اچھا ہوتا ہے کہ یہ شخصیات آج اس کے درمیان ہوتی ہیں نیند اٹھ گئے لیکن میں مطلب میں سمجھتا کہ ان کو کلچر دی کنٹریبیوشن ہے برے صغیر دی ثقافت کی طرف کہ ان کو کلچر نے فراز صاحب محسن صاحب خاطر صاحب اور فارق بخاری جی شخصیتاں عطا کی تھی برے صغیر دے یعنی علمی ادبی اور ایستھیٹک کلچر. اور انہیں کمپلیمنٹ پیش کرنا اس میں ایک شعر انہیں دا تو زیادہ عرض کرنا چاہوں. فارق بخاری صاحب دے شعر جنہیں بے تعداد تعویز بڑھا کے تے گلے وچ پا کے رکھنے چاہیے تھے. آدم کے محبت کا شجر ہے سال خوردہ محبت کا شجر ہے سال خوردہ مگر یہ پھولتا پھلتا بہت. محبت کا شجر ہے سال خوردہ مگر یہ پھولتا پھلتا بہت ہے اور فقیہ شہر کا سکہ ہے کھوٹا مگر اس شہر میں چلتا بہت مگر اس شہر میں چلتا بہت ہے. اور خاطر غزنوی صاحب ایک شعر آدھن کے کوساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری کوساروں کے دل پگھلے تو دریا ہوئے جاری کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتھر نہیں روتے. اور محسن صاحب مشہور غزل کہ بھائی غمِ زمانہ لگا ایسا تازیانہ ہمیں سفر میں یاد نہ آئے پھر آشیانہ ہمیں اور امیر شہر نے کاغذ کی کشتیاں دے کر سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں اور سمندروں کے سفر پر کیا روانہ ہمیں. اور فراز صاحب کو یہ کمپلیمنٹ ان کے عظیم شعر ہے کہ بنا بنا کے بہت اس نے جی سے باتیں کی بنا بنا کے بہت اس نے
جی سے باتیں کی میں سن رہا تھا مگر حرف گیر میں بھی نہ تھا، اور سفر طویل سہی پھر بھی گفتگو مزے کی رہی، سفر طویل سہی پھر بھی گفتگو مزے کی رہی، وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا، وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ 4 عظیم شان ستارے جڑے انہوں دا یاد کرنا ضروری سی، تو ہوں ان کو ایک اور عظیم ستارے جڑے امجد حسین صاحب جڑے انہوں کی گزارش ہے کہ وہ تشریف لاون تے تھے ارشاد احمد صدیقی صاحب دی نظم پیش کریں۔ یہ 1997 کی گل ہے، میں پشور گیا ہاں تو واپس آیا دسمبر 1997 تو اشتیاق صدیقی صاحب جنہیں دی اج کمی بہت محسوس ہو رہی ہو، ذرا بیمار ہے نہیں آ سکے، انہوں نے فون کیتا ہے تو پوچھنے یار ساڈا پشور کس طرح ہے، یہ سوال سارے کہتے ہیں پشور کا کیا حال ہے، پشور کس طرح ہے؟ میں نے جواب دیتا ہے کہ پشور اچھا ہے، ہوں بھی کسی نہ کسی حوالے میں پچھانا جاتا ہے، لیکن شہر دے نقش و نگار تے رسم و رواج بدل دے پین بدل چکے ہیں، اس دماغ گل اٹکی ہے تو انہیں ایک نظم لکھی ہے اسی دے بیک گراؤنڈ تے پس منظر تے کہ پشاور جڑا ہے کسی نہ کسی حوالے نہ پچھانا جاتا ہے، لیکن ہوں وہ شہر نہیں گا جنہوں اسی جاننے ہیں ایک زمانے تو اسا نظم ایک کھٹ میٹھی نظم ہے، یہ چہرے تے مسکراہٹ بھی لے آندی ہے تے خون دے اتھرو بھی رواندی ہے یہ نظم، تو اسا عنوان ہے یادوں کی بارات اردو چے۔ میں معافی چاہنا سب سے پہلے یہ جڑے ان کو بولے والے کہ میں اردو گل کر سا تے کھٹے وینگڑ منو نہ مارنا۔ ایک اختر شیرانی دے نظم آئی اے دیس کے آنے والے بتا وہ دیس ہمارا کیسا ہے، اس دی بہر تے اس نے نظم لکھی ہے اے دیس سے آنے والے بتا وہ دیس ہمارا کیسا ہے، وہ گلیاں اپنی کیسی ہیں بازار بہاراں کیسا ہے، اس شہر کی گلیوں کوچوں میں کیا یادیں تم نے دیکھی تھیں، کیا آنکھیں چار ہوئی ان سے، کیا دل کی دھڑکن جاگی تھی، کیا گھنٹہ گھر بھی بجتا ہے، آذان مؤذن دیتا ہے، اس شہر کی جامع مسجد سے کیا جوتی اب بھی چراتے ہیں، کیا کلے پانچے بکتے ہیں، کیا روغنی روٹی لگتی ہے، کیا صبح کی شیریں چائے پر بالائی اب بھی سجتی ہے، وہ سبزی منڈی کیسی ہے، وہ سبزی منڈی کیسی ہے، وہ چوک کہ جو تاراج ہوا، چوک یادگار دی گل کردا پیا ہے، کئی دفعہ یہ چوک یادگار انہوں نے پنے تے بڑھایا تے پنے تے بڑھایا، ہوں ٹکڑوں دا بیڑا غرق ہے، تو کہندے وہ چوک جو کہ تاراج ہوا کیا اس چوک کی یادیں باقی ہیں، وہ موچی لڑا کیسا ہے، بازار بٹیرا کیسا ہے، وہ پیپل کاٹ کے پھینک دیا، پیپل منڈی دا جڑا درخت آیا جڑے میں سنا تصویر پہ بتلائی ہے، وہ پیپل کاٹ کے پھینک دیا، بے پیپل منڈی کیسی ہے، وہ پیپل کاٹ کے پھینک دیا بے پیپل منڈی کیسی ہے، اس جگمگ قصہ خوانی کی اب جگمگ کیسی ہے، ان پھولوں کی دکانوں پر کیا گجرے اب بھی بنتے ہیں، ان پھولوں کی دکانوں پر کیا گجرے اب بھی بنتے ہیں، تاریخی قصہ خوانی میں فالودہ اب بھی بکتا ہے، باداموں اور اخروٹوں کی دکانیں اب بھی سجتی ہیں، کیا سوگی کھاجا اور کشمش کیا خستہ پستہ بکتا ہے، وہ ٹانگا جو ناپید ہوا کیا تم نے ٹانگا دیکھا ہے، وہ ٹانگا جو ناپید ہوا کیا تم نے ٹانگا دیکھا ہے، اس شاہی باغ کے سبزے پر جب شام اتر کر آتی تھی، وہ پھول بہارے کیسے ہیں، وہ باغ ہمارا کیسا ہے، وہ یار جو مل کر بیٹھتے تھے اور سویپ کی بازی لگتی تھی، قہوہ گردش میں آتا تھا، آنکھوں میں اشارے ہوتے تھے، سندھی میں بیٹھ کر گھر والے چرغوزے اب بھی کھاتے ہیں، سندھی میں بیٹھ کے اب بھی
گھر والے چرغوزے اب بھی کھاتے ہیں؟ کیا شعلہ اب بھی پکتا ہے؟ کیا شعلہ اب بھی پکتا ہے؟ مہمان بلائے جاتے ہیں، شندہ شاہ ولی پیر میرے خوابوں میں اب بھی آتے ہیں، وہ منتیں ماننے جاتے ہیں، پھولوں کے ہار چڑھاتے ہیں، ٹانگوں میں بیٹھ کر حاجت مند چمکنی اب بھی جاتے ہیں، گنے کے شربت پیتے ہیں، امرسے لے کر آتے ہیں، آباد سقاوے اب بھی ہیں، آباد سقاوے اب بھی ہیں، کہ قہوہ اب بھی چلتا ہے، مینا بازار کی گلیوں میں کیا کنگن اب بھی بکتے ہیں، کیا سل میں ستارے لگتے ہیں، شادی کے جوڑے سجتے ہیں، تاروں کی ٹھنڈی چھاؤں تلے چوپال میں ڈولی جاتی ہے، پھولوں کی بارش ہوتی ہے، پلکوں سے موتی گرتے ہیں، کیا تیرا تیزی آتی ہے، نقاشی ہانڈی سجتی ہے، کیا عیدیں اب بھی آتی ہیں، کیا میلے اب بھی لگتے ہیں، اے دیس سے آنے والے مگر تو نے اتنا بھی نہ پوچھا، اس دیس کی اجنبی راتوں میں یادوں کی براتیں کیسی ہیں۔ اور پھر آخری بند ذرا خوبصورت ہے، رقت آمیز بھی ہے۔ اے دیس سے آنے والے ذرا تو ہم سے باتیں کر امجد، ان شہروں کے دروازوں کی، دہلیزوں کی دیواروں کی، ان گلیوں کی، بازاروں کی، ان حجروں کی، چوباروں کی، آشفتہ سر میں خواروں کی، تو ہم سے باتیں کر امجد۔ اس دیس میں ہم تنہا بھی نہیں، اس دیس میں ہم تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے۔ اس دیس میں ہم تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے، تو ہم سے باتیں کر امجد۔ معزز مہمان ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب، آپ نے بعض میں خیالات اظہار جی بہت جی گالی بول گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن خیر میں اس سے پہلے یہ کہنا چاہتا کہ کم از کم میری بھی فلم کے پیسے پورے ہو گئے جو میں دبئی سے آ گیا۔ میں سب پرابلم کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو منتظمین صدیقی صاحب، میرے آغا جی، ضیاءالدین صاحب، انہاں سارے لوگ ایک سانو ووٹ آف تھینکس پیش کریں، اس سے پہلے انہوں نے ایکسٹینڈنگ اوویشن میری دو گزارشات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بالکل میں کوئی اتنی کامیاب کانفرنس میں ٹھنڈا پانی نہیں پانا چاہتا، لیکن نوسٹیلجیا بہت اچھی چیز ہے، نوسٹیلجیا ضروری ہے کہ سارے اندر وہ چیز زندہ رہے، لیکن نوسٹیلجیا کے حد تک آ کے رک جانا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسری اس تو زیادہ کو کر کیوں؟ جب مسلمانوں نے 800 سال اسپین حکومت کی تھی، اور پچھلے ہفتے میں گیا تھا تو منو تھی بڑی دیکھتے چیز تھی کہ بالکل گرنادا دے کار، سویلیا دے کار، سوانے صاحب نے دیکھا اسی لٹرلی شہر کی جڑی گلیاں سن اس دے کار اینڈ تے جا کے جس ساڈے پشور دے کار اس کو روسیا تے چھت مل جاندی سی، ایگزیکٹلی دی سیم اسٹرکچر، برساتہ بالکل اسی طریقے، اور وہ کتنے سی زیادہ جوش کوارٹر تھے، مطلب اس زمانے دے کار 800 سال پہلے جڑے یورپ دے بڑے سی بڑا بادشاہ ہوندا سی، جس طرح منیا جی جینس پائی ہوئی نے کیوں پائی ہوئی؟ دس از پاپولر کلچر. This makes me feel as if I am part of a larger thing in the universe. Meaning کہ میں آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا طاقت نال، پاور نال، سکسیس نال. ہم جب عجیب ہوئی پہ کہنا ہے سانو سکسیس سٹوریز کریٹ کرنی پہ کہ بچیاں نو ایک احساس کم تری ختم ہو گئی. اس وقت یورپ کے جڑے بادشاہ سن وہ اپنے بچیاں نو عربی زبان سکھاتے سن اور عربی کپڑے پہناتے سن، اس خاطر کہ the dominant culture at that time was the Muslim culture. تو ایک تو ساڑھے سے سکسیس سٹوریز بڑی ضروری، اور میں آپ عجیب ہوں کیا میری ایک بالکل چھوٹی جی
سجیشن ہے بورڈ واسطے کہ یہ سکسیس سٹوریز واسطے سارے بڑے ہیرو احمد سعید پرتھوی راج صاحب تو لے کے محمد یوسف خان عرف دلیپ کمار احمد فراز فیلڈ مارشل ایوب خان اور پشاور کے مشہور ترین جڑے ہندکوان ہزارے تھے ڈیرہ اسماعیل خان نے سانو انہوں کی ایک بڑی زبردست لسٹ ایلبم تیار کرنی چاہیے وسیع انشور لیکن اس طریقے سے پبلسائز سانو کر وہ آگے میڈیا دے تھرو سوشل میڈیا دے تھرو تاکہ بچوں کو فخر محسوس ہوئے اور وہ بھی احمد فراز پڑھنے کی کوشش کریں اس پروجیکٹ کو میں جو بابا جی کو کہ اگر اس چیز کو تسی شروع کرو تو اس دے کار میں کدی یہ نہ کہہ سکا کہ جنازہ کس نے رکھا ہے تو اس بارات دے کار تسی میرا نام بھی شامل کرو I will support نمبر 2 ایگزیکٹلی 1800 سال پہلے کیمبرج یونیورسٹی نے لاسٹ منتھ اپنے عشائیہ دے کار پبلش کیا تسی اس ریفرنس میں کو دے دوں کہ دنیا دی انسان دی تاریخ دے کار سب سے پہلا جڑا زیرو استعمال ہوا ہے صفر دا ڈاٹ زیرو وہ استعمال ہوا ہے پشاور شہر سی 15 کلومیٹر باہر ایک گرام ہے بیشکلی چارسدہ روڈ دے ہوتے اسی چھوٹے ہونے ہیں تو اپنے بڑیاں جنال گانے ہیں تو کہنے پہ گرام اسے شکار اس دی ٹیبلٹس نکلیاں جس ٹیبلٹس دے کار وہی رائٹنگ ہے جڑی کہ ہند کو دی رائٹنگ 1800 سال پہلے the use of the first time of zero was in the village of Peshawar. یہ اس دا ریفرنس ہے سو پریکٹیکلی اسپیکنگ مظلوم نو دنیا دے کار کوئی نہیں پوچھتا یہ تسی بھول جاؤ کہ اگر تسی سو کہ جی اسی ساڑھے نو زیادتی ہوئی یا پشاور بھول گیا ساڑھا قصور زیادہ ہے لیکن مظلوم کی گل نہیں بنتا پلیٹو نے کہا سی ٹو بی از ٹو ڈو تے ارسٹاٹل نے کہا ٹو ڈو از ٹو بی تو شاہی سناٹر نے کہا ٹو بی ڈو ٹو بی ڈو ٹو بی ڈو تو اسی سانو چاہیے ہے کہ اسی اس تے کال افیکشن ایک بڑھاؤ ہے زبردست ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں اسی مطلب ایگریکلچر والے ہوں اور اس سے کہا رہا جی تو یہ چیز دو تین جڑے ٹی وی چینل بڑا اچھا آئیڈیا بٹ آئی تھنک اج کل ساری قوم جڑی میرے بچہ اس میں میری بیٹی میرے کو پوچھ رہی تھی وہ تھے اس کی 35 سال عمر ڈاکٹر ہی تھے کہ کانفرنس ہے میں انہوں دس ہے میں کہ کوئی آئیڈیا دس کہتی کہ آج کل ساری جنریشن بھی جڑی ہے وہ فیس بک دیں گی جڑے چھوٹے بچے وہ فیس بک سے آگے چلے گئے انہوں سے انسٹاگرام تے ٹویٹر آئی تھنک کہ اس طرح کی سوشل میڈیا خطاب تھے ایک کال اپ دو تین پروجیکٹس لے کے وہ پروجیکٹس کے ذریعے ماشاءاللہ جڑی ساڑی ان کو بورڈ ہے گزارا بورڈ ہے اس نو لیکن یہ جڑا خاص طور پہ ہیروز اینڈ ہیروئنز آف ہند کو ایک تسی میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت سوچو اس طرح اور جناب محمود احمد صاحب یعنی کانفرنس کے حوالے نال کچھ مطلب ایک کامنٹ میرا سوال ہے ڈاکٹر محمد ضیاءالدین صاحب واسطے ہے جی انہوں نے پوچھنا ہے کہ گندھارا بورڈ جڑا ہے ترجمے بارے کی کام کرتے ہیں ترجمے سانے کام شروع کیتا ہے مختلف زبانوں کا کام کرتا ہے اردو کا بھی سارے تراجم کیتے ہیں پشتو سے بھی سانے کیتے ہیں اس طریقے سے پنجابی سندھی کا بھی سانے شروع کیتا ہے پروفیسر فہمیدہ حسین کا نام سنو سی جی چیئر پرسن سندھیالوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئر پرسن یا ریٹائر ہوئے ہیں انہوں کا ایک کام ہے لنگوسٹک سروے آف انڈیا گریر صاحب نے کتاب لکھی 18 سنچری اس نے جی ساری برصغیر کی زبان اس سے بڑی تحقیق کی تھی 18 جلداں نے جو اس نے چھاپی وہ جڑا جتنے سندھی تے پنجابی تے ہندو کا چیپٹر ہے وہ اس کو سارے ٹرانسلیٹ کیا انگلش فرام اردو فہمیدہ حسین نے کیتا ہے گندھارا میں اکیڈمی اس میں چھاپ دی گئی ہے تو 500 پیجز کی کتاب ہے انشاءاللہ وہ قریب چھاپ دی ساڑھے منصوبے نے سوال کیتا ہے میں تمہیں اسی توسطاً بتاؤں اسی ترازو دے بتاؤں کہ سانے 300 بکس سانے شائع کر لیتی ہیں گندھارا اکیڈمی نے
200 ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ 100 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ 2.5 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਡੇਜ਼ ਆ ਬੁੱਕ ਅਸੀਂ ਛਾਪਨੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਪਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। تو بڑا عالیشان آیا اور 400-500 فٹ بلند آیا تو پھر 1908 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਜੀ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ پشاور اس دی کھدائی ہوئی ہے تو وہ سب اس آثار ملے سب کچھ بلکہ اتنے گوتم بدھ دی ہڈیاں بھی ملیاں ایک بند ہوئی ایک شیشی دے وچکار اتنے دفن ہوئی تو وہ ہر لحاظ نال شان و شوکت دے لحاظ نال اچائی دے لحاظ نال اس دی جڑی تعمیر ہے اس دے لحاظ نال ایک عجوبہ آیا تو انہوں دنیا دا 8واں عجوبہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ تسی اس طرح دیکھو کہ گزشتہ 20-25 سالوں جتنا کم ہویا ہندکو زبان وہ گزشتہ ایک صدی نہیں ہویا تو اگر اس کو اسی ایک نمونہ بنائی ہے تو پھر یہ کہنا پیسے کہ آئندہ 20 سال دے وچکار ہندکو زبان نہ صرف دوبارہ بات چیت بول چال دی زبان ہو جیسی اس دی ادب دی تعلیم جڑی ہے یونیورسٹی تک آ جیسی اس وچکار لوگ جڑے اعلیٰ ڈگریاں لے سن بائیں نہیں باقی زبانوں کے وچکار جس طرح ہوتا پیا تو میں تو اس دے مستقبل سی بہت ہی پر امید ہاں۔ منو تو بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ آئیں اس وقت پاکستان سے لوگ آئیں گلف سے آئیں دبئی سے کینیڈا سے لوگ آئیں امریکہ کے مختلف حصے سے لوگ آئیں تو پھر اپنے نیو یارک کے وچکار جڑے ہیں ان کو بولنے والے یہ آئیں تو منو تو ذاتی طور تے دلی طور تے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں پتہ لگا تو آئیں تو شرکت کی ہے اس کانفرنس کے وچکار یار ایک کہنا مشکل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یورپ کے وچکار امریکہ کے وچکار تو بہت لوگ جڑے ان کو بولنے والے انگلینڈ کے وچکار یورپ ہو گیا انگلینڈ اوسن اور بھی دنیا کے ممالک اوسن ایک چیز ہے جڑی ذہن رکھنی چاہیے کہ جس زبان ساری ماواں نے سانو لوریاں دتیاں وہ زبان ذرا مشکل ہے بھولنی وہ تو میرا ایک ہی میسج یہ ہے کہ جڑی اپنی ماں بولی انہوں نے بھولنا چاہیے تو چاہے لوگ جے کچھ کہن اسے فخر محسوس کرنا چاہیے منو جدو کوئی ملتا ہے پشاور دا بندہ تو میں تو ان کو بولنا انگریزی نو تے اردو نو تے پشتو نو ایک طرف رکھ دینا میں سب زبانوں کے وچکار اچھا بول لینا سب زبانوں کے وچکار منو کافی دسترس ہے لیکن اپنی جڑی ماں بولی ہے اسی تو ہو رہی حیثیت ہے۔ دیکھیں ہند کو تو جہاں تک یعنی نون ہسٹری کا تعلق ہے تو اس کی موجودگی کے آثار اور باقیات جو ہیں وہ ارلیسٹ سینچریز جو ہیں نا کرسچین ایرا کے اس میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں تو تخت بائی میں یا مانسیرا میں جو اشوکا کے آثار ہیں پتھروں کے اوپر جو اس کے اخلاقیاتی اقوال اور لاز جو ہیں وہ درج ہیں وہ اسی زبان میں ہیں جو کہ ہندکو کی ارلی شکل تھی۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ پہلی صدی عیسوی یا اس سے پہلے سے بھی ہندکو موجود تھی اس علاقے میں اور یہ یہاں اوپر سندھ دریائے سندھ کے کنارے کنارے بولی جانے والی ساری زبانیں جو ہیں اس میں آپ کو اس کے آثار ملتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی قدیم ترین زبانوں میں آتی ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ پہلی صدی عیسوی میں موجود تھی تو ایک دم تو کریٹ نہیں ہوئی تھی نا، اس سے پہلے بھی موجود تھی، صدیوں سے تھی۔ اور جو بدھسٹ یعنی ٹیکسٹس ہیں پرانے وہ بھی جس زبان میں لکھے گئے ہیں اس میں بھی آپ کو ہندکو کے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی قدیم زبان ہے۔ اب یہ رہا کہ اس کی یعنی وقت کے ساتھ ظاہر رسم الخط بدل گئے، پھر اسلام کی آمد کے بعد جو ہے ساری زبانیں ہی تقریباً علاقے کی وہ عربی اور فارسی عربی رسم الخط میں لکھی جانے لگیں۔ تو اب جو ہے ہندکو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے ایز اے ریٹن لینگویج جو ہے یہ ریوائیو ہو رہی ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں۔ اس سلسلے میں
آج کی یہ کانفرنس جو ہے یہ ایک سنگ میل کا اس کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ کانفرنس جو ہے نہ صرف گندھارا ہند کو ادبی بورڈ کے تحت ہو رہی ہے جس کا وجود پاکستان اور سرحد میں ہے، بلکہ اب یہاں نارتھ امریکہ میں اس کا چیپٹر جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ تو ترویج نارتھ امریکہ میں ظاہر ہے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کا تعلق ہزارہ سے ہے، پشاور سے ہے، ڈی آئی خان سے ہے، اور وہ ہند کو بولتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول اور ثقافت ہند کو ہے۔ تو یہاں پہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہے اب سال بسال ہوں گی، تو اور کوآرڈینیشن جو ہے سرحد میں کے پی میں ہند کو بورڈ کے ساتھ، گندھارا ہند کو بورڈ کے ساتھ جاری رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی امکان ہے اس بات کا کہ نہ صرف ہندکو کی تاریخ اور اس کی لسانی ساختیں، بلکہ اس کا ادب اور اس کا جو اس سے متعلق جو ثقافت ہے اس کو یعنی آگے بڑھایا جا سکے گا، اس میں مدد ملے گی۔ نظم تو مجھے اس وقت کوئی پوری یاد نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک آدھ مائیا سنا دیتا ہوں۔ کا کپتیاں کا کر کے تے رائے بچ قبر کرو مائیا لگ سی دعا کر کے۔ تو بڑا مائے میں بہت پتھاس ہے، تو یہ اس طرح کی یعنی چیزیں آپ کو اس پہ ملتی ہیں جن کا یعنی جو آپ کے دل کو ٹچ کر کے گزر جاتی ہیں۔ تو شاعری تو ہندکو کی اور خاص طور پہ مائیا بہت ہی خوبصورت اور دل کو چھو دینے والے۔ جی، میرا نام ضیاء الدین ہے اور میں گندھارا ہندکو بورڈ پشاور پاکستان کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور اسی کے تحت ایک صوبائی حکومت نے پروجیکٹ بنایا ہے گندھارا ہندکو اکیڈمی۔ اس پروجیکٹ کا میں چیف ایگزیکٹو بھی ہوں، اور ہم نے 2005 میں پہلی ہندکو عالمی کانفرنس کرائی تھی، اور یہ اس سلسلے کی 5ویں عالمی ہندکو کانفرنس ہے جو نیو یارک میں کرا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 3 کانفرنسیں پشاور میں، ایک کانفرنس ہری پور ہزارہ میں، اور یہ 5ویں ہم یہ کرا رہے ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد ہماری 6ٹھی عالمی ہندکو کانفرنس بھی پلانڈ ہے جو ہم پشاور میں 8 سے 10 دسمبر کو کرا رہے ہیں۔ اور ان کانفرنسوں کا جو ہم کروا رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان، ادب اور ثقافت کو ترقی دی جائے اور لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا جائے۔ جو لوگ اس زبان کے حوالے سے پہچان رکھتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، ان کو پلیٹ فارم دینا، اور اس میں پھر ہم صرف یہ نہیں خواص نہیں بلکہ ہم عوام کو بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ عوام تو اس زبان کو بولتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہوں، اور جو لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتوں کا استعمال ہم میں لائیں۔ اور پھر ہم یہ اس زبانوں کو ہم اختلاف نہیں، تعصب نہیں، بلکہ ہم اس میں محبت اور اشتراکات کے حوالے سے ڈھونڈتے ہیں۔ ہماری پاکستان جو ہے نا وہ ایک ملٹی لینگول اسٹیٹ ہے، ایک زبان نہیں بلکہ درجنوں زبانیں بولنے والا ملک ہے، لیکن ہماری زبانوں کے درمیان ایک بہت بڑا اشتراک بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ ہماری زبانیں پاکستان کی وہ انڈو آرین زبانوں کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اکثریت ہماری وہ زبانیں ہیں۔ تو ہم نے مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ زبانوں کے درمیان جو اشتراکات ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، واسطہ ہے، ثقافتی پہچان ہے، ان کو ہم تلاش کریں اور ان کو پروموٹ کریں تاکہ ہمارے درمیان پاکستانیت مزید فروغ پائے۔ اور اسی طرح اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ ہم نے کہا کہ گندھارا ہندکو بورڈ کی شاخیں دوسرے ملکوں میں بھی قائم کی جائیں۔ تو جو ہندکوان یا ہندکو بولنے والے یا اس سے پیار کرنے والے لوگ جس ملک میں بھی ہیں انہوں نے اس کو لبیک کہا۔ تو سب سے پہلے نیو یارک میں ہماری گندھارا ہندکو بورڈ نارتھ امریکہ شاخ بنی، اسی طریقے سے گندھارا ہندکو بورڈ کینیڈا شاخ ہماری بن چکی ہے۔ تو اس کے بعد ہماری اس کانفرنس کے بعد ٹورنٹو کینیڈا میں بھی ہماری کانفرنس پلانڈ ہے، وہاں پہ ہماری آفتاب اقبال بانو جو گندھارا ہندکو بورڈ کینیڈا کی پریزیڈنٹ ہیں اور اس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ ڈاکٹر سمینہ زاہد ہیں، تو انہوں نے بھی ارینج کیا ہوا ہے۔ تو ابھی اس کا پروگرام ہم نے یہ نہیں طے کیا کہ اس مہینے کو ہوگا۔ تو اس کا یہ مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ افراد بستے ہیں جو ہندکو ثقافت سے پیار کرتے ہیں تو ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کی جائے، اور اسی کے تحت پھر ہم ایک کانفرنس کرا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم سب زبانیں بولنے والوں کو مدعو کرتے ہیں، صرف ہندکوان کو نہیں کرتے بلکہ جارے پاکستانی جو زبان کے حوالے سے اظہار خیال کر سکتے ہیں یا اس میں شریک ہو سکتے ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ شخصیات کا بہت بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کسی زبان کو آگے پہنچانے میں اور اس کی ترویج میں۔ تو آپ کچھ ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے ہندکو کو جو ہے تو انٹرنیشنل زبان بنایا؟ جی، اس میں دیکھیں ہمارے گندھارا ہندکو بورڈ کے جو بانی چیئرمین ہیں ڈاکٹر ظہور احمد اوان، وہ 70-80 کتابوں کے مصنف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ ان کی وفات کے بعد پھر ہمیں اعجاز احمد قریشی صاحب جو ہمارے صوبے کے چیف سیکرٹری رہے ہیں،
انہوں نے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تو وہ ہمارے چیئرمین ہیں. اسی طریقے سے گندھارا ہند کو بورڈ کے ساتھ وابستہ مختلف لوگ ہیں. ہمارے گندھارا ہند کو بورڈ کی 35 رکنی ایگزیکٹو باڈی ہے جس میں ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ لوگ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کو دن بدن اس کو ترقی دے رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر عدنان گل ہیں, ڈاکٹر صلاح الدین ہیں, اس طرح اور کئی لوگ ہیں, ہمارے شاعر ادیب بھی ہیں, اس میں مفکر بھی ہیں. پھر ہم نے یہ بورڈ کو ہم نے صرف ادبی بورڈ نہیں بنایا بلکہ اس کو ہم نے ہر شعبے زندگی سے لوگ لیے ہیں. انجینئر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں, تاجر بھی ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارا جو گندھارا ہند کو بورڈ ہے یہ 24 سال میں سے ترقی اس لیے کی ہے کہ ہم نے صرف ایک طبقے فکر کو لوگوں کو شامل نہیں کیا بلکہ ہم نے ہر شعبے زندگی کے لوگوں کو شامل کیا. کچھ ذکر جو ہے تو بر صغیر پاک و ہند میں جو ہند کو دان ایکٹر ہیں یا فنون لطیفہ سے جن کا تعلق ہے ان کا بالکل اس میں پشاور سے اور ہند کو وان جو دنیا فلم انڈسٹری میں دلیپ کمار جسے یوسف خان ان کا اصل نام ہے. اسی طریقے شاہ رخ جو ہے نا ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے, ان کی فیملی بھی شفٹ ہو گئی تھی. اس طریقے سے ششی کپور کی جو فیملی ہے یہ بھی ہند کو وان فیملی ہے اور وہ دنیا میں ہر شعبے زندگی میں بھی نام کما رہے ہیں اور خاص کر فلم انڈسٹری میں اور ثقافت کے حوالے سے انہوں نے اپنا بڑا نام کمایا ہے.